فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. پہلی حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے اپنی بخاری شریف کو شروع فرمایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آدھا علم اپنے اندر رکھتی ہے، کیونکہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک دل کی عبادت، ایک جسم کی عبادت. تو دل کی عبادت کی جو ہے وہ ہے نیت کو درست کرنا، کیونکہ نیت جو ہے دل سے تعلق ہے اس کا. باقی سارے اعمال جسم سے ہوتے ہیں. لہذا کتنا ہی اچھا عمل نظر آئے، اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو اس عمل کی برکتوں سے وہ محروم رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مثلا ایک شخص کسی دینی اجتماع میں جاتا ہے، مجلس بہت بڑی ہوتی ہے، 100-200 آدمی بہت بڑے بڑے روز پہنچتے ہیں. ایک شخص اس نیت سے جاتا ہے کہ چلو بھائی وہاں جایا کریں گے تو بہت بڑا مجمع ملے گا، اللہ کی باتیں بھی سنیں گے، اور کچھ ان کے مریدین متعلقین دوست احباب بڑے بڑے آتے ہیں، فیکٹری مل مالکان مالدار ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ان سے دعا سلام رہے گی. اور جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو میں ان لوگوں کے پتے نوٹ کر لوں گا اور کہوں گا بھائی آپ دیکھو وہاں ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں آپ بھی تو جاتے تھے اور میں بھی جایا کرتا تھا. ہاں بھائی ہم نے آپ کو دیکھا تھا. ارے صاحب کیا کہیں آج کل کچھ پریشانی میں مبتلا ہوں. تو یہ نیت جو ہے تھی اس کی، اللہ والوں کے پاس جانے میں بھی اگر نیت خراب ہو جائے تو اس کو فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوگا نہ آخرت میں حاصل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات غیرت معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو چھوڑ کر یہ مخلوق پر نظر رکھے ہوئے بھکمنگا بھکمنگے سے مانگ رہا ہے، اندھا اندھے کی لاٹھی پکڑ رہا ہے. اور اگر یہ اس نیت سے جائے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے جاتا ہوں کہ آپ کی محبت بڑھ جائے گی، اچھی اچھی باتیں مل جائیں گی، اصلاح ہو جائے گی، اور جو نیک بندے جمع ہوں گے ان کی برکتیں مل جائیں گی. کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جہاں صلحاء جمع ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے صالحین جمع ہوتے ہیں، ان الرحمۃ تنزل عند ذکر الصالحین. محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر جنت المالا میں ہے اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آج اس زمانے میں مشکات پڑھانے والے ان کی شرح مرقات دیکھتے ہیں جو 11 جلدوں میں ہے. فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو جائے، ان الرحمۃ تنزل، رحمت تو نازل ہوتی ہے، عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. فضلا عند وجودہم، جہاں خود اللہ والے موجود ہوں، جب ان کے ذکر سے رحمت برستی ہے تو جہاں خود اللہ والے ہوں گے وہاں کیا رحمت برستی ہوگی. تو یہ نیت کر لے کہ بہت سے اللہ والے نیک بندے وہاں آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں. جب ان پر رحمت کی بارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 2-4 قطرے کچھ بارش ہمارے اوپر بھی ہو جائے. یہ سب نیتیں کر لے اور اپنی اصلاح کی نیت کر لے کہ اللہ آپ کے لیے جا رہا ہوں، کہ ہمیں آپ مل جائے. وہاں کوئی بات ایسی کان میں پڑ جائے، بارش تو بہت ہوتی ہے لیکن موتی کون، جو قطرہ موتی بنتا ہے اس کا پتہ نہیں، خود سیپ کو نہیں ہے. سیپ جو ہے اس کا کام منہ پھیلائے رہنا ہے، بارش آئے گی اور بہتی اس سے گزر جائے گی. لیکن جب کوئی قطرہ موتی بننے والا ہوتا ہے تو سیپ کے دل میں الہام ہو جاتا ہے کہ اب منہ بند کر لے، یہ قطرہ جو گرا ہے یہ موتی بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق چیونٹیوں سے، جانوروں سے بھی ہے، وہ خوب سمجھتے ہیں. شہد کی مکھیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. وہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں باغ سے جا کر کے پھول کا رس چوس لے، اور پھر وہ راستہ بتاتے ہیں. 5-5 میل شہد کی مکھیاں چلی جاتی ہیں، ان کے لیے نہ بس ہے، نہ کوئی روڈ ہے، نہ کوئی روٹ ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، مگر پھر وہ اپنے چھتے پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ اوحا ربک الی النحل، اوحا ربک یعنی شہد کی جو مکھیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ جاؤ ایسے جاؤ ایسے جاؤ، راستہ بتا دیتے. تو سیپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ قطرہ موتی بننے والا ہے تو وہ اپنا منہ یوں کر لیتا ہے. بس کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کس وقت کیا جملہ ہمیں اللہ والا بنا دے گا. بزرگوں کی باتیں، صالحین کے تذکرے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے رہو. رحمتیں ایسی آتی ہیں ان مجلسوں میں کہ جو ہماری شقاوت اور بدبختی کو نیک بختی سے تبدیل کر دیتی.
بخاری شریف کی حدیث بار بار سناتا رہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے صالحین کی جماعتیں ایسی خاصیت رکھتی ہیں کہ جو ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں ان مقبولین صالحین کی برکت سے ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتا ہوں، نیک بدبختی برا نصیب کو اچھا نصیب بنا دیتا ہوں، سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیتا ہوں، یعنی تقدیریں بدل جاتی ہیں، مطلب یہ جہنمی جنتی بن جاتا ہے۔ اس نیت سے انسان صالحین کی مجلس میں جائے، اگر کسی اللہ والے سے تعلق کرے وہاں بھی نیت درست کر لے،